اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 5 صفحہ 17 اشارہ 80 کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC2 میں پڑھے جس میں 37 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے آپ نے QC3 میں پڑھے جس میں 39 آیتیں، اور اس سے اگلے 5 صفحے QC4 میں پڑھے گئے جس میں 29 آیتیں تھیں۔ اور اب آخری 5 صفحے پہلے پارے کے ہم QC5 میں پڑھ رہے ہیں جس میں 36 آیتیں ہیں سورۃ البقرہ۔ مجموعی طور پر سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں ہیں جو پہلے پارے میں آئی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم اس کورس QC5 میں مکمل کر لیں گے۔ تو آئیے اعادہ کرتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 16 کے جو ہے وہ اشارات کیا ہیں، آپ لوگ دہرا دیجئے جی۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ اور اس کے مختصر اشارے کچھ یوں ہیں: نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ تو چلتے ہیں دوسرے صفحے کی طرف، صفحہ نمبر 17۔ اس کا پہلا اشارہ ہے یہود و نصارہ لڑے آپس میں، دوسرا ہے ظالم روکے مسجد سے، تیسرا اشارہ ہے عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، چوتھا اشارہ ہے بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ تو آئیے اس کو بھی بائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ جی کیا ہے 17ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ یہود و نصارہ لڑیں آپس میں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ یہود و نصارہ لڑے آپس میں، ظالم روکیں مسجد سے، عیسائی بنائیں بیٹا اللہ کا، بے علم کہیں بات کرے اللہ۔ ان کے مختصر اشارے بھی پلیز دہرا دیجئے۔ یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم۔ یہود و نصارہ ظالم، عیسائی بے علم۔ ہم نے پہلے 2 اشارے پڑھ لیے ہیں، آج ہم نے تیسرا اشارہ پڑھنا ہے اور وہ ہے عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا۔ اور پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل دعوے کی نفی فرما رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ آج کی 2 آیتیں ہیں۔ آپ میں سے کون تلاوت کرنا چاہتا ہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ جی جویریہ مدثر، آپ نے ہینڈ ریز کر لیا ہے۔ پہلی آیت آپ پڑھ لیجئے، اگلی سسٹر خالدہ کو پڑھنے دیجئے۔ چلیں ایک ایک کر کے دونوں بہنیں پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے آپ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے زیر فرمان ہے۔ شکریہ۔ جی سسٹر خالدہ، آپ یہ اگلی آیت 170ویں پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمہ۔ سسٹر خالدہ منظور، اگر آپ مجھے سن رہی ہیں تو یہ اگلی آیت آپ پڑھ لیجئے۔ جی سر، جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا
تو صرف کہتا ہے اس کو تو ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر دونوں بہنوں کے لیے. آئیے اس کے الفاظ اور جو ہے ان پہ حیت پہ غور کریں. واہ جو ہے حرف ہے. آگے ہے قالو. قالو میں واو الف یہ بتا رہا ہے یا تو یہ ماضی کا فعل ہے یا امر کا صیغہ ہے. تو اس کے لیے ہم ٹیبل میں جائیں گے. کالا قالو ہمیں ماضی میں ہی مل گیا، ورنہ کیا ہوتا ہے کالا یقولو قل، امر اس کا کل ہوتا ہے، لہٰذا یہ امر نہیں ہے. ہمیں ماضی میں ہی مل گیا کالا سے قالو جمع، یعنی ماضی کا جمع کا صیغہ ہے غائب کا. آگے ہے اتخذا. اب یہ اتخذا جو ہے اس کے الفاظ گنے، یہ ہے فعل، یہ ہمیں پتہ ہے اتخذا، لیکن اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ 6 6 ہیں. 6 کیسے ہو گیا؟ اچھا آپ نے 5 ہے سر. 5 ہے. تو 5 حرف والا ہو اور شد والا ہو تو وہ کم از کم باب تفعیل نہیں ہوتا، اس میں 4 حرف اور شد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اگر مزید فی میں ہے تو یہ کسی ایسے فعل سے آ رہا ہے جس میں شد اور تا بھی آتی ہے. تو یہ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کون سا ایسا فعل ہم نے پڑھا ہے. اختلافا یعنی اختلافہ کے پیٹرن پہ یہ تقریباً بیٹھ رہا ہے. یہ اندازہ ہے، کنفرم ہم آگے جب فعل پڑھیں گے وہاں ہو جائے گا. آگے اللہ دیکھیں، اللہ اس میں جلالہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. جب رفع کی حالت میں کوئی اسم آئے کسی فعل کے بعد، اتخذ فعل ہے نا، یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا یہ مزید فی کا ہے. باب کا بھی ہم فیصلہ آگے کریں گے، اندازہ ہم نے لگا لیا. ماضی کے فعل کے بعد یا کسی بھی مضارع کے فعل کے بعد اگر کوئی اسم آ رہا اور وہ ہو رفع کی حالت میں تو وہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اس فعل کا فاعل ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کیا ہے، اس میں جلالہ فاعل ہے. اور فعل کیا ہے؟ قالو بھی فعل ہے، اتخذہ بھی فعل ہے. قالو بذات خود جملہ فعلیہ ہے، اس میں فاعل موجود ہے ہوا. یہ ہم جو ہے واو الف ہم کی شکل میں موجود ہے. اور یہ اتخذہ یہ بھی فعل ہے، اس کے بعد ہمیں فاعل مل گیا، یہ فاعل فعل مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. آگے ہے ولدن. ولدن جو ہے دیکھیں نصب کی شکل میں آ فعل کے بعد اگر کوئی اسم نصب کی حالت میں ہو تو وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مفعول. تو ہمیں 3 چیزیں مل گئی، فعل مل گیا اتخذہ، اللہ اس میں جلالہ فاعل مل گیا، ولدن یہ کیا ہے مفعول. تو ہمارا جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ کے یہی 3 امپورٹنٹ ہوتے ہیں، فعل، فاعل، مفعول، اور چوتھا اگر کچھ ہو تو متعلق کے فعل ہوتا ہے. اب اس کے بعد اگلا ہے سبحانہ. سبحانہ اس کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتا دیجئے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم ہے. سبحانہ اگر اسم ہے، وہ ضمیر بھی اسم ہے. اسم جمع اسم جب آئے تو وہ 2 مرکب میں سے ایک ہوگا، یا تو مرکب توصیفی صفہ کی جوڑی ہوگی یا مرکب اضافی یعنی جو ہے تعلق کی جوڑی ہوگی. اب دیکھیں سبحانہ واحد ہے، ہو بھی واحد ہے، ٹھیک. سبحانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ رفع کی حالت میں نہیں ہے. سبحانہ پہ نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے. ہو جو ہے ضمیر پیش کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ دونوں ایک حالت میں نہیں ہے. تو لہٰذا صفہ کی جوڑی سے تو یہ نکل گئے. جب صفہ کی جوڑی سے نکل جائے، 2 اسم آئے، اسم جمع اسم، تو وہ مرکب اضافی تعلق کی جوڑی ہوتی ہے. تو یہاں میں ایک تعلق کی جوڑی مل گئی. آگے چلے. اب یہ چونکہ تعلق کی جوڑی جو ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی توئیں لکھی ہوئی ہے، یعنی یہاں یہ جملہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ اب یہ کیا ہے، یہ تعلق ہوگا پچھلے جملے میں اتخذ اللہ ولد میں، یہ جو ہے متعلق کے فعل ہوگا. فعل کی 3 چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھی، فعل، فاعل، مفعول. چوتھی چیز کیا مل گئی؟ متعلق کے فعل. متعلق یعنی اس کا تعلق فعل سے. آگے چلیں. بل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ سر حرف ہوگا سر، یہ بل حرف ہو گیا. آگے لہو. اب لہو جو ہے یہ لا کیا ہے اور ہو کیا ہے؟ سر لا حرف ہے اور ہو سر حرف اور حرف جر
मतलब हरफे क्योंकि जर हर है। जर के बाद इसम आता है। हरफ जर आया है उसके बाद हमेशा इसम होता है, हु ज़मीर इसम है, तो ये जार मजरूर की जोड़ी होगी। हाँ, यहाँ एक नुक्ता अहम जी है, सर। वो ये कि ला हरफ जर के बाद जो इसम आएगा वो क्या है, जेरी हालत में होगा, जर की हालत में जेर। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हु के ऊपर जो है जेर है, नहीं है, उल्टा पेश है। असल में ये जो जमायर होते हैं ये मबनी होते हैं। मबनी का मतलब है इसकी रफा की हालत भी वही होगी, नस्ब की भी वही होगी, जर की भी। तो इसलिए यहाँ हम इसे ये समझ जाएंगे कि ला की वजह से ये क्या है, नस जबर वाली हालत में है, अगरचे उसके ऊपर जबर नजर नहीं आ रहा। सॉरी, जर जर की हालत में, के हरफ जर के बाद जेर की हालत जेर होती है, ये जर की हालत में, लेकिन इसकी जाहिरी इलामत जो है वो जेर नहीं। तो ये जार मजरूर का मुरक्कब हो गया सीधा। आ गया जी माँ। माँ के बारे में फरमाइए, इसम फेल हर्फ में से क्या लग रहा है? हर्फ। अच्छा, माँ हर्फ है के सर। 3 मायने हमने किसी वन में हर्फ है सर। नहीं, जो और क्या। अब ये इन तीनों में से किसके ऊपर फिट बैठ रहा है इसका तर्जमा? जो। जो है वो तो इसम होता है, जो है वो इसमें मौसूला आता है। अल्लज़ी, वो जो, ठीक है। अल्लज़ीना, वो जो सब। अगर यहाँ आप इसका तर्जमा ये समझ रहे हैं कि जो आएगा तो ये एक निशानी है कि ये इसमें मौसूला हो सकता है। अगर ये आता नहीं के सही है मायने में, फिर ये हर्फ होता। अगर ये आता क्या के मायने में, तब भी हर्फ होता, क्योंकि सवालिया हर्फ जो है और नफी जो है दोनों हर्फ के हो सकते हैं। ये इनडायरेक्टली मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अभी हमने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। तो ये इसमें मौसूला हो सकता है। यहाँ पे आगे चलें जी। फी समावाती, फी क्या है? जार मजरूर की जोड़ी है। सर हर्फ फी जार मजरूर की जोड़ी नहीं है, फी हर्फ हर्फ जर है। मैंने ये फी पूछा हर्फ है जी क्या है, सर। तो आपने कहा जार मजरूर। समावात फी कभी भी जार मजरूर की जोड़ी नहीं होता, फी हरफे जर होता है। उसके बाद वाला जो है हमेशा इसम होता है, असमावात इसम है और जेर की हालत में होता है। यहाँ जेर भी नजर आ रहा है, तो ये क्या है, अब हम कहेंगे फिस समावाती जार मजरूर। है। उसके बाद है वल अर्दी, वाह जो है ये तो हरफ हो गया। हरफ जो है अतफ के मायने में होता है, ये यहाँ पे जोड़ रहा है समावात को अल से। अल अर्दी, ये भी जेर की हालत में। ये क्यों जेर की हालत में? ये इसम है। इसम तो है, जेर की हालत में अल अर्दी क्यों, अल अर्दू अल अर्दा क्यों नहीं हुआ? सर हर्फ, सर ये भी हरफे जर की वजह से है। पीछे जो हरफे जर था उसके बाद इसम के बाद वाव का जो लफ्ज आया अतफ, उसने इन दोनों को जोड़ दिया। यानी फी का असर असमात पे भी है और जमीन पे भी है, तो इसलिए ये दोनों जो है जर की हालत में हरफे फी की वजह से। इसका मतलब है ये दोनों जो है मुरक्कबे जारी हैं। उसके बाद आगे चलें जी। कुल्लुन, कुल्लुन जो है इसम फेल में से क्या है? ये तो दो पेश बता रहे हैं कि जी ये इसम है, इसम आ गया। अब देखें उससे पहले एक छोटी सी तोएं लगी हुई है, यानी यहाँ आयत का ये हिस्सा पूरा है, अगला हिस्सा नया शुरू हो रहा है। अगर कुल्लू इसम है और आगे उसका आ रहा है लाहू कानितून, पूरा एक टुकड़ा है, तो ये कौन सा जुमला होगा? ये रिलेट कर रहा है पीछे से। जुमला इसमिया शुरू हो गया। कुल्लुन जो है इसम है, इसम से कोई जुमला शुरू होगा तो जुमला इसमिया होगा। आ गया लाहू, लाहू क्या है? जार मजरूर। जर और इसम है, जार मजरूर की जोड़ी होगी। कानेतून, कानेतून के बारे में बताइए, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम फाइल है सर। सर ये फेल है, फेल है। फेल कैसे हुआ? इसमें कौन सी निशानी हमें फेल की मिल रही है? सर जमा का फेल है, नहीं, मदारे का। गुड, आपने कहा मुदारे का है। मुझे मुदारे की इलामतें सिस्टर खालिदा बता दीजिए क्या क्या होती हैं। सर नून है। कहाँ है नून? जमा कानेतून। तो काफ नजर नहीं आ रहा। वाव नून था सर, वाव नून। वाव नून तो जमा की इलामत है। मैं तो इलामत जो है मुदारे के, आपने कहा ये मुदारे का जमा का फेल है, तो मुझे मुदारे की इलामतें चाहिए ताकि मैं इसे फिट करूं कि ये इस पे फलां इलामत जो है वो फिट हो रही है। नजर नहीं।
پلیز لیٹ ہر ٹو ڈیسائڈ. کنفیوژن آپ کو نہیں ان کو ہے, ان کی کنفیوژن کلیئر ہونے دیں. آپ اپنے طور پہ صبر کیجئے میری بہن. ہاں سسٹر, کانے تون میں کاف سے شروع ہو رہا ہے. علامت مدارے 4 ہی ہوتی ہیں, یا تا حمزہ نون, ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ مدارے کا فعل کیا ہو؟ آپ اس کے درمیان سے نون کو کیوں اٹھا رہی ہیں؟ علامت مدارے تو شروع میں ہوتی ہے. یا تو آپ کاف کو علیحدہ کر کے دکھائیں کہ جی یہ اس کا حصہ نہیں ہے, اسے علیحدہ کر دیں, اس لیے آگے نون ہے, تو یہ جو ہے وہ مدارے کا فعل ہوگا. کاف جو ہے یہ اس کا حصہ ہے. واو نون جمع کی جی علامت. سر. واو نون کو جب ہٹا دیں گے ہمارے پاس 3 حرف رہ گئے, کاف نون تا. کاف نون تا 3 حرف جو ہے یہ تو روٹ لیٹر ہوتے ہیں. کا کو ہم کس حساب سے جی اس سے سر. علیحدہ کریں کہ یہ پھر جو ہے یہ ہم اسے ثابت کریں کہ یہ نون سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ مدارے کا فعل نہیں ہے, کیونکہ نہ یہ تا سے شروع ہو رہا ہے, نہ یا سے شروع ہو رہا ہے, نہ نون سے شروع ہو رہا ہے, نہ حمزہ سے. یہ کاف سے ہو رہا ہے. آگے واو نون آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جمع کی علامت ہوتی ہے, فعل میں بھی ہوتی ہے اور اسم میں بھی ہوتی ہے. ہم نے واو نون کو ہی ہٹا دیا. جب ہٹا دیا 3 حرف ہیں, کاف نون تا, تو یہ فعل آپ اب اگر اسے کہیں جی فعل ماضی, تو پھر ہمیں فعل بتانا پڑے گا کہ یہ کون سا فعل ہے جو 3 حرفی ہے. کانتا. کناتا. کانتا کی اگر ہم گردان کریں, کانتا, کانتو, کنتا, کننتو, کننتم, کننا, کانت, یہ تو اس میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا. جی سر یہ اسم ہی ہے. پھر واو نون جو ہے وہ اسم کی نشانی ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا تا حمزہ نون میں سے کوئی نہ ہو. اگر ہو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ مضارع کا فعل ہے اور یہ مضارع کی جمع کی علامت ہے. واو نون صرف جمع بتاتی ہے. ہاں اگر اس کے شروع میں علامت مضارع نہ ہو پھر یہ بتاتی ہے کہ یہ جمع سالم ہے, جیسے مسلم سے مسلمونا, جی سر. سے کانتونا. تو چلیں جی آگے چلتے ہیں. بدیو, وہ تو پچھلا جملہ تو رہ گیا. بدیو, اب ٹائم کم ہے, ہم نے بہت زیادہ ٹائم یہاں لگا دیا صرف یہ ثابت کرنے پہ کہ یہ مضارع ہے یا نہیں ہے. بدیو, بدیو کے بارے میں کیا ہے بھائی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اوکے. آگے السماواتی, اسم. یہ کیوں بھی زیر اسم. آ گیا؟ اس سے پہلے تو حرف جر بھی نہیں ہے. الف لام. الف لام زیر نہیں لاتا. زیر 2 ہی وجہ سے آتے ہیں, یا تو اس سے پہلے حرف جر ہوگا جیسے اوپر فی تھا, اور یا اس سے پہلے کوئی کیا ہے مضاف ہوگا. مضاف کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اسم ہوتا ہے, اس پہ الف لام نہیں ہوتی, تنوین نہیں ہوتی. تو بدیو جو ہے کیا ہے, یہ اسم آپ نے کہا ہے, تو یہ اسم یہاں پہ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. جب مضاف ہے تو اس کے بعد جو ہے مضاف علیہ ہمیشہ زیر کی حالت میں آئے گا. السماواتی جو ہے مضاف. آگے واو عطف کر رہا ہے, وہ پھر الارضی بھی جو ہے اس کا مضاف علیہ دوسرا ہو جائے گا. یہ جو ہے 2 مضاف علیہ آپس میں آ گئے ہیں, بدیو سماتے, تو یہ تعلق کی جوڑی بنی. واہ حرف ہے. اذا, اذا کے بارے میں فرمائیے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. اسم ہے سر. ظرف ہے. از اور اذا دونوں اسم ہوتے ہیں. اگر یہ اسم ہے اور آگے دیکھیں اس سے پیچھے چھوٹی تا تھی, اس کا مطلب یہ نیا جملہ یہاں پہ شروع ہے. واو عطف کے طور پہ لے لیں, یا جو ہے استنافیہ نیا جملہ شروع ہونے کی علامت لے لیں. اذا پہلا اسم آ گیا. اس کے بعد ہے قضا. اب قضا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی. فعل ماضی. فعل. اب اذا کی وجہ سے ہم اس کو جو ہے ماضی کا جملہ نہیں کہیں گے. اذا اسم ہم نے کر دیا تو یہ جملہ اسمیہ شروع ہو گیا. اذا, اور اس کے بعد ایک فعل آ گیا. اور امرا, امرا کیا ہے؟ اسم. مصدر ہے سر. اسم ہے اور نصب کی حالت میں آ رہا ہے. فعل کے بعد اگر کوئی اسم آئے اور نصب کی حالت میں وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے. اگر رفع کی حالت میں آئے تو وہ فاعل ہوتا ہے. تو یہاں یہ جو ہے اس کا مفعول مل گیا, فعل مل گیا. آگے فا اینما, فا حرف ہوتا ہے, اینما یہ بھی حرف کے طور پہ استعمال ہوگا. یقولو, یقولو سے اگلا فعل شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا اذا جو ہے یہ کیا اسم مبتدا, قضا امرا جو ہے یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے کیا ہے؟ خبر ہوگی اذا کی.
آگے چلتے ہیں. فَإِنَّمَا کے بعد یقولو، یقولو ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل مضارع فعل واحد. سب مضارع فعل ہے، علامت کالا مضارع بتا رہی. جب مضارع سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مضارع کا ایک فعل جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. لہو، لہو جو ہے کیا ہوگا؟ جار مجرور جار مجرور ہے. جار مجرور ہو کے یہ جو ہے اس کا کوئی حصہ بنے گا جو فعل سے متعلق ہوگا. آگے ہے کن، کن جو ہے پھر فعل آ گیا. اس کا مطلب یہ یقول لہو یہ پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. آگے کن، کن جو ہے کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل امر. سر یہ امر امر ہے. جملہ شروع ہو گیا. فعل امر سے ایک اور جملہ، یعنی ایک چھوٹی سی آیت میں دیکھیں 3 4 5 جملے آپ کو مل جائیں گے. فَيَكُونَ کن فَيَكُونَ فا حرف ہٹا دے، یقونا پھر ایک جملہ فعلیہ ہے. یقونا بذات خود مضارع کا ایک فعل ہے. جب بھی کوئی فعل آئے گا وہ بذات خود مکمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے. کیوں؟ ہر فعل کے اندر فاعل تو موجود ہے، اور جملہ فعلیہ کے لیے ہمیں دو ہی چیزیں چاہیے، فعل اور فاعل. تو یقون جو ہے فیقون میں فا کو اگر میں ہٹا دوں کیونکہ یہ حرف ہے، یہ ہمیں پتہ ہے فا جو ہے عطف کا حرف ہوتا ہے یا حرف ہے. باقی یقون جو ہے مضارع کا فعل آ گیا. اگر میں کہوں یقون جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ کیونکہ آگے تو فاعل نظر ہی نہیں آ رہا. جی اس کا فاعل کیا ہوگا؟ یقونوں کا فاعل کون ہوگا جبکہ نظر نہ آ رہا ہو؟ سر ہوم فاعل اس کے اندر سے نکال کے لاتے ہیں. نکالیں آپ لوگ. وہ سب. ہوم وہ سب سر کون ہے؟ انتم ہوم جو ہوم ہے یعنی واو جو ہے ہوم یہ سر فاعل ہے. واو فاعل کی علامت ہے. اس کو کہتے ہیں علامت فاعل. واو جو ہے علامت فاعل ہے جو کدھر جا رہی ہے؟ یا کی وجہ سے ہوم کی طرف جا رہی ہے جمع. اگر یہ ہوتا تکون تو پھر فاعل کون ہوتا؟ تم سب. تم سب. پھر انتم سامنے والے جمع کے لیے انتم اس طرح آپ یہ علامت، یہ جو فعل کے اندر سے جب ہم نے فاعل نکالنا ہوتا ہے تو اس کو جو ظاہر کرتا ہے لفظ حرف اس کو کہتے ہیں علامت فعل. اس میں فیکون میں واو علامت فعل ہے، یقولو میں واو علامت فعل ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اس کو علامت فاعل کو دیکھنا. اگر یا سے شروع ہے تو جمع ہم، تا سے شروع ہے تو تم. تو چلیں یہ بہت ٹائم ہم نے لگا دیا، آئیے میں آپ کو اس کا حل دکھا دیتا ہوں. وا حرف، قالو ماضی کا فعل، اتخذا یہ مضارع کا فعل ہے، 5 حرفی ہے، تا اور شد ہے تو باب استفعال سے ہوگا، سوری باب افتعال سے ہوگا. اللہ اس میں جلالہ اسم فاعل ہے، فعل کے بعد آ رہا ہے. ولدن، ولدن جو ہے یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا. ہمیں فعل فاعل مفعول بھی مل گیا، جملہ فعلیہ ہو گیا. آگے ہے سبحانہ، سبحانہ اسم، ہو جو ہے ضمیر، اسم، اسم جمع اسم، تعلق کی جوڑی ایک ملی. بل جو ہے حرف، لاہو لا جو ہے حرف جر، ہو جو ہے ضمیر اسم، یہ پھر ایک جاد مجرور کی جوڑی مل گئی. ما جو ہے یہاں پہ اس میں موصولہ کے طور پہ آیا ہے. آگے دیکھیں فی، فی جو ہے پھر حرف جر، السماواتی پھر اسم اور زیر کی حالت میں جار مجرور کی جوڑی. وا عطف کر رہا ہے الارضی، یہ فی کی وجہ سے یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ جار مجرور کا حصہ بن رہا ہے. کلو، کلو جو ہے اسم، نیا جملہ شروع ہو گیا. کلو اس جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. لہو، لا جو ہے وہ جار مجرور. کانتون، کانتون جو ہے یہ اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے اور کیا ہے؟ نکرہ ہے. کانت سے کانتون بنا ہے. یہ جو ہے مضارع کا فعل نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کے شروع میں یا تا حمزہ نون آتا. آگے جو بدیو، بدیو جو ہے یہ اسم ہے. السماواتی یہ جو ہے اسم ہے لیکن زیری حالت ہونے کی وجہ سے ہمیں بتا رہا ہے یا تو اس سے پہلے حرف جر ہے یا اس سے پہلے کیا ہے؟ مضاف ہوگا. مضاف ایسا اسم ہوتا ہے جس پہ نہ الف لام ہوتے نہ تنوین. بدیو کے اوپر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اس لیے یہ مضاف بن سکتا ہے. اور السماواتی اس کے بعد مضاف الیہ، مضاف الیہ ہمیشہ زیر کے حال، تو یہ ہمیں جو ہے تعلق کی جوڑی مل گئی. یہ آج شاید غالباً ہم پڑھیں گے یا پھر کل پڑھیں گے. وہ ہر اور الارضی جو ہے پھر وہی بدیو کی وجہ سے اب جو ہے یہ بھی مضاف الیہ بن رہا ہے کیونکہ عطف ہو رہا ہے واو کی وجہ سے. وا حرف اذا اسم، قدا ماضی کا فعل، امرن یہ جو ہے نصب کی حالت میں جو ہے پھر مفعول ہوگا کوئی، اور جو ہے فا، فا جو ہے حرف، انما یہ جو ہے یہ بھی حرف کے طور پہ آتا ہے. اصل میں تو فا کو ہٹا دے تو یہ اننا،
انا کا جو جملہ ہم نے پڑھا ہے، انا کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ غفور. کوئی یاد آیا؟ ان اللہ غفور. جی سر. انا کے بعد ما جو آ رہا ہے یہ اسم کے طور پہ آ رہا ہے اور یہ نصب کی حالت میں ہے. ان اللہ غفور. تو کیا انما یقول، تو آگے جو ہے فعل آ گیا مضارع کا یقول، اور جو ہے آگے لہو جار مجرور کی جوڑی کن جو ہے یہ امر کا فعل آ گیا، اور فا یکون، فا حرف ہے اسے ہٹا دیں، یکون جو ہے مضارع کا فعل ہو گیا. تو چلتے ہیں جی. ازلمو سے ظلم، ظالم، مظلوم. منع سے منع، مانے، ممنوع، ممانت. یذکرو سے ذکر، اذکار، مذکور، ذاکر، تذکرہ. سعی سے سعی، لا حاصل، صحیح، مشکور، مصائب، جمیلہ. خرابہا سے خراب، تخریب کاری. یدخلوہا سے داخل، دخول، مدخول، وزیر داخلہ. خائفین سے خائف، خوف. اسی طرح وجہ سے متوجہ، توجہ، علی وجل، بصیرت. واسع سے وسعت، وسیع. علیم سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات. قولو سے قول، قائل، مقول، اقوال زرعی. اتخذہ سے اخذ، ماخذ، مواخذہ. ولد سے ولد، اولاد، ولادت، مولود. سبحانہ سے سبحان اللہ، سبحان تیری قدرت. یہ عام الفاظ ہیں جو اردو میں ہم استعمال کریں، یہ سب کے سب عربی سے آئے. واہ حرف، قالو جو ہے ماضی کا فعل. اتخذہ یہ دیکھیں جی فعل ہے، یہ مضارع کا فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے. اللہ اس میں جلالہ اسم ہے. ولدن یہ جو ہے اسم ہے، اور اس کے بعد سبحانہ اسم، ہو جو ہے ضمیر اسم، سبحانہ ہو یہ جو ہے تعلق کی جوڑی ہوئی، بل جو ہے حرف، لاہو جار مجرور کی جوڑی، ما جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اسم کے طور پہ آیا ہے فی، کیونکہ اس میں موصول ہے. فی جو ہے حرف جر، السماواتی جو ہے جار مجرور، وا حرف، الارضی جو ہے یہ بھی فی کی وجہ سے جار مجرور کا حصہ. کلو جو ہے اسم، لہو جو ہے جار مجرور. کانتون یہ دیکھیں اسم ہے، جمع آیا ہے مذکر اور نکرہ، یہ یہاں فعل مضارع نہیں ہے. بدیو، بدیو جو ہے یہ اسم کے طور پہ، السماواتی جو ہے یہ اسم، اور یہ زیری حالت میں کیونکہ بدیو جو ہے یہاں پہ مضاف ہے، اور السماواتی مضاف یعنی تعلق کی جوڑی ہے. واہ حرف، الارضی بھی وہی اسی کا حصہ ہے تعلق کی جوڑی کا. واہ حرف اذا دیکھیں اسم، قدا ماضی کا فعل، امرن، امرن جو ہے اسم. فا انما، فا حرف ہے. انما یہ یہاں پہ اس نے اس کو بطور ایک لیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے یہ اصل میں انا کا جملہ بنے گا. یقولو، یقولو جو ہے مضارع کا فعل، لہو جار مجرور، کن جو ہے یہ امر کا فعل، فا حرف، یکون جو ہے مضارع کا فعل. اس میں جتنے لال کلر کے ہیں وہ سب حرف ہیں، سبز رنگ کے جتنے فعل افعال ہیں، نیلے رنگ کے جتنے سب اسما ہیں. اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے. نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ بہت ہی طاقتور اور قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو آئیے چلتے ہیں لفظی و فکری ترجمہ شرح کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذا بنا لی ہے اللہ نے، ولدن اولاد. سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. کلو سب کا سب، لہو اسی کے لیے ہے، قانتون عاجزی کرنے والے. اللہ نے بیٹا بنا لیا اور اللہ کا بیٹا ہے، ان دونوں جملوں میں فرق ہے. نصارہ کے بعض گروہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ دوسرے ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یعنی گود لے لیا ہے. یہ دونوں ہی گروپ غلط ہیں. قانتون یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والے. تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں. جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سبحانہ کہتا ہے، یعنی اللہ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے. ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں تو بچے ہمیں خوش کرتے ہیں، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہماری مدد کرتی ہے، ہم مر جاتے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے نام اور وراثت کو باقی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں. وہ زمین اور آسمانوں کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کا حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے. علم، اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز جی
सिदरा इजाज, आपने हैंड रेज कर लिया, प्लीज आप दोहरा दीजिए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنا لی ہے اللہ نے ولدا اولاد سبحانہ وہ پاک ہے بلکہ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے کل لہو سب اسی کے لیے قانتون عاجزی کرنے والے ہیں. سسٹر اسے آپ نے اتخذ پڑھا ہے، اس میں زبر کیسے آگے الف پہ؟ یہ لفظ علیحدہ سے پڑھیے کیا ہے، وقالو کو ہٹا دیں، اگلا لفظ پڑھیں بغیر وقالو کے. تا کی وجہ سے سر الف جی تا کے اوپر زبر ہے نا. وقالو کے ساتھ تا جڑ رہا تھا، ہم نے وقالو کو علیحدہ کر دیا، ہم رک گئے، ہم نے اسے لفظ کو پڑھنا ہے، تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ اتخذ اللہ کیونکہ صرف 4 حرفی والا فعل ہوتا ہے جس کے شروع میں حمزہ کے اوپر جو ہے زبر آتا ہے، وہ بھی باب افعال والے پہ آتا ہے. افعال والا ہے، سوری تو یہ باب افعال نہیں، یہ تو باب افتعال 5 حرفی ہے، تو اس لیے 5 حرفی آئے گا، جب بھی آئے گا یا تو اس کے نیچے زیر لگے گا یا پیش لگے گا، زبر نہیں لگے گا. زبر صرف 4 حرفی اور وہ بھی باب افعال میں لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی بدیو پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں والارض اور زمین کا، واذا اور جب قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام حکم کا، فا پس انما تو صرف اتنا کہتا ہے، یقولو ہو جا، لہو اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے، کن تو ہو جا، فیکون تو فوراً ہو جاتی ہے چیز. بدی یعنی وہ ذات جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے اسے بدیو کہتے ہیں. اور بدت بھی اسی سے بنا ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی، کسی نے ایجاد کر لی کہ یہ کام ایسے کرنا ہے. اللہ کی قدرت و طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تصور کیجئے کہ اتنی بڑی زمین اور آسمانوں کو بنانا کتنا بڑا کام ہے، اور وہ بھی بغیر کسی چیز کے پیدا کرنا. بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمارے تصورات سے بہت آگے ہے. حدیث لیتے ہیں، ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس احد او لیس شیء اصبر على ازل سامعه من اللہ انہم لا يدعون له ولد وانہ لا يفهم ويعذرهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس کے باوجود وہ جو ہے وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور انہیں روزی عطا کرتا ہے. تصور اور احساس کیجئے، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہے. سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے یا جنوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی شریک کو مانتے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، وہ اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں رزق عطا کرتا ہے اور صحت سے نوازتا ہے. اللہ جی اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار پڑھ لے. جی شمائلہ آپ نے انمیوٹ کر لیا، آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع اعوذ باللہ من سسٹر طاہرہ پلیز اس کو پڑھ لینے دیں، آپ بھی پڑھ لینا، آپ پہلے اسے پوری تو کر لینے دیں. آئے چلیں سسٹر شمیلہ پلیز آپ پوری کیجئے، پھر سسٹر سے بھی کرا لیتے.
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع پیدا کرنے والا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، وإذا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو صرف، یقول کہتا ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جی سسٹر مسز طاہر آپ بھی پڑھ لیجئے. چلیے اب شروع کیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو صرف کہتا ہے اس کو تو ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. سسٹر چلتے ہیں اسباق دعا اور پلان کی طرف. اسباق آج کی آیتوں سے یہ ملے، نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کن ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھ اور ہم تیری پاکی بیان کریں، اس میں ہماری مدد فرما، اور تصور احساس کے ساتھ احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں توحید کا پیغام جہاں تک ممکن ہو ضرور پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی. اسما کی طرف چلتے ہیں. ولد اس کی جمع ہوتا ہے اولاد. سما سماوات. امر امور. 3 حرفی افعال میں ہے، کانتا، یکنتو، اکنت. کانت، مکنوت اور کنوت. کاف نون تا مادہ سے، باب جو ہے نصرہ سے آیا ہے. یہاں پہ کیا آیا؟ کانتون. تو دیکھیے یہ کانتون کہاں پہ ہے؟ یہ ہے کانت، یہ فائل ہے. اس کانت کی جمع کانتون آیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بدا یبدو ابدا. بدی ڈیش بدا. با دال این مادہ سے، با فعلہ سے آتا ہے. یہاں پہ بدیعو یہ کیا ہے؟ اسم کے طور پر. بدیعو یہ جو فائل ہے اس کی شکل میں آ رہا ہے. تو یہ کاناتا کا ٹیبل ہے. پلیز اس کی 6 چابیاں آپ میں سے کوئی اگر کرا دے. جی مسز خلیل آپ کرا دیجئے. کانتا، یکنتو، اکنتو، اکنت، قانتن، مقنوتن، قنوتن. اس نے فرما برداری کی. یہ مادہ ہے کاف نون تا اور پیٹرن ہے ناصرہ. اگلا ہے بدا. جی سسٹر افشی جمیل آپ اس کے 6 چابیاں کرا دیجئے. بدأ یبدأ ابدا. بدیعن اس کا مفعول نہیں ہے، بدء. یہ مادہ ہے اس کا با دال عین. یہ ثلاثی مجرد ہے، 3 حروف، اور یہ فتح کے صحت مند ہے. کمزور افعال حمزہ والے اور یکساں حروف والے دیکھتے ہیں. قالا یقول کل، قائلن وقولن قولن. کاف واو لام مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے. کدا یکدی اکدی، قادین مقدیون کدان. کاف دال یا مادہ سے جو ہے یہ درابہ کے پیٹرن پہ ہوتا ہے. امرا یامرو مر، آمرن معمورن امرن. حمزہ میم را مادہ سے، باب نصرہ سے آتا ہے. کانا یکون کن، کائن ڈیش کون. کاف و نون مادہ سے، باب نصرہ سے آیا ہے. تو یہ جو ہے اس کی 6 چابیاں ہیں. جی کون کرائے گا؟ جی کس کی باری ہے؟ جی شمیلہ آپ کی باری تھی، آپ یہ پہلے 6 چابیاں کرا دیجئے. قال یقول کل، قائل مقول قول. یہ باب ناصرہ سے ہے اور کمزور فعل ہے، اور کاف اور لام اس کا مادہ ہے. اس کے بعد ہے قدا. جی راشدہ قدیر آپ نے اس وقت انمیوٹ کیا تھا، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. قدا، یقدی، اقدی، قادن، مقدیون، قدیون، قداون. اس نے فیصلہ کیا.
कमजोर फेल अदा और मादा है इसका काफ दाल या। उसके बाद अगला है जी अमारा। जी अफशी जमील आपने हैंड किया, आप इसकी 6 चाबियां करा दीजिए। अमरा यामुरु मुर आमिरुन मामुरुन अमरुन, उसने हुक्म दिया। इसका मादा है हमजा मीम या, सलासी मुजर्रद है। ये या कहाँ से आ और गया ये भाई? मुझे तो नहीं नजर आ रहा, आपको कहाँ से नजर आ गया? जी सर, या कहाँ से हमजा मादा आ गया? हमजा मीम रा, रा, हाँ रा है, ठीक। सॉरी। और ये तीन सलासी मुजर्रद है और सेहतमंद फेल है। ओके नसरा के बाद जी समीना दुरानी, आप ये काना की 6 चाबियां जल्दी से करा दीजिए। काना यकूनु कुन काइनुन डैश कौनुन। काना कमजोर फेल है, काफ बाउ नून उसका मादा है और नसरा। शुक्रिया। आते हैं जी मजीद फी में इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़ मुत्तखिज़ुन मुत्तखज़ुन इत्तखाज़ुन। ये जो है हमजा खाजा मादा से बाबे इफ्तियाल पे आया है, ठीक है जी। ये देखें इसका अमल इत्तखज़ा जेर से बनता है। उसके बाद है ये इत्तखज़ा की 6 चाबी हैं। अब मैं ही रह गई हूँ तो लिहाजा मैं करा देता हूँ। इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इत्तखिज़ मुत्तखिज़ुन मुत्तखज़ुन इत्तखाज़ुन। तो हमजा खाजाल मादा से बाबे इफ्तियाल से आता है इख्तलाफा के पैटर्न पे। तो चलते हैं जी ग्रामर की तरफ। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 5 सफ़ा 17 इशारा सी की क्लास में आज हम रफा नस जद जमा के देखेंगे। पिछली क्लास में हमने वाहिद के देखे थे, तो रफा नस जद जमा अस्मा के लिए देखेंगे। आज हमने देखा तारबी ग्रामर के 2 हिस्से, एक को सर्फ कहते हैं, दूसरे को ना। सर्फ क्या होता है? हरूफ से अल्फाज बनाना, जैसे फा एंड लाम 3 हरफ से फाइल फेल फाल तुम यफलूना फाल मफूल बेशुमार लफ्ज बनते हैं। और नफ क्या होता है? इन बने हुए अल्फाज को जोड़कर इनसे या तो जोड़ियां बनाई जाती, जैसे फिल अर्दी बैतुन कबीरुन जालिकल बैतु या बैतुल, या डायरेक्ट इनसे जुमला बन जाता है, जैसे अल बैतु कबीरुन 2 लफ्जों से बन। और बाज़ औक़ात इन जोड़ियों को जुमलों में बना के जुमले बना लिए जाते हैं, जैसे खलक़ल्लाहुल अर्ज़ फ़ी यौमैन कान हाज़ा बैतुन कबीरुन कबीरा इन्ना ज़ालिकल बैतु बैतुल्लाह। तो अब तक हमने 4 किस्म के जुमले सीखे थे, इनको आप पक्का कर लीजिए। पहला था जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, और उसमें 2 इसम होते हैं। पहला इसम जो है वो रफा की हालत में, दूसरा भी रफा। पहले को मुब्तदा, दूसरे को उसकी खबर कहते हैं, मसलन अल्लाहु गफूरुन। दूसरा जुमला जो है इन्ना का जुमला, कि जब जुमला इस्मिया पे इन्ना दाखिल होता है तो वो क्या तब्दीली करता है? वो पहले इसम को जो है अपना इसम करार देकर उसे नस दे देता है और खबर को अपनी खबर करार देकर रफा रखता है। तो क्या? इन्नल्लाह गफूर। तीसरा जुमला था काना का। जब काना जो है वो जब जुमला इसमिया पे दाखिल होता है तो इसम को अपना इसम करार देता है, खबर को अपनी करार, और इसम को रफा करता है, खबर को नस यानी इन्ना के उलट करता है। क्या होगा? कान अल्लाहु गफूरा। और चौथी किस्म जो हमने जुमले की पढ़ी थी वो थी जुमला फेलिया, जो फेल से शुरू, जैसे खलक़ल्लाहुल अर्द, खलक़ का फेल, अल्लाह फाइल, और जो है अल अर्द जो है उसका मफूल। तो ये जो है जुमला फेल। असल में देखा जाए तो ये 2 जुमले हैं, एक जुमला इस्मिया है और दूसरा जुमला फेल। इन्ना और काना ये भी असल में जुमला इस्मिया ही है, लेकिन उनकी तरतीब इसलिए फर्क है। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों जो है रफा की हालत में पेश में होते हैं। इन्ना में जो है इसम जो है नस की हालत में, खबर जो है वो पेश की हालत में। और जबकि काना में जो है इसम जो है इसमो काना जो है वो रफा की हालत में, खबर नस। सिर्फ ये फर्क है, अदरवाइज ये जुमले तीनों के तीनों जुमले इस्मिया हैं। लेकिन हमने इसे अपनी आसानी के लिए कह दिया इस जुमला इस्मिया, जुमला इन्ना, जुमला काना और जुमला फेलिया। चलिए आप इसको इसी तरह याद। उसके बाद हमने 4 जोड़ियां पढ़ी। एक थी जार की जोड़ी जिसमें हरफ जर इसम के साथ है। दूसरा है सिफा की जोड़ी जिसमें एक इसम दूसरे इसम के साथ 4 हिसाब से एक जैसा हो, अदद में, जिन्स में, वुसत में और जो है हालत में। और फिर था इस इशारा की जोड़ी
جس میں اسم اشارہ کے ساتھ کوئی اسم ہے، اور چوتھی تھی تعلق کی جوڑی جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق. پھر ہم نے دیکھا معرفہ کے ساتھ جو ہم نے اسم دیکھا تھا المسلم ایک پیش کے ساتھ، المسلمہ ایک زبر کے ساتھ، المسلمی ایک زیر کے ساتھ. تو یہ جو ہے 3 حالتیں ہوئی. المسلم اصل حالت رفع کی حالت، دوسرا جو ہے المسلمہ نصب کی حالت یعنی اثر مفعولی حالت، اور تیسرا ہے المسلمی جر کی حالت حروف جر کی حالت. جاء المسلم، جاء مسلم، مسلم جو ہے اب یہ کیا ہے کس حالت میں ہے؟ رفع رفع یعنی پیش کی حالت میں ہے، اسم مرفوع ہے. اور را زید مسلمہ، نصب اب یہ کیا ہوگا مسلمن سے مسلمہ ہو گیا، نصب کی حالت میں زبر کی حالت میں آ گیا، مفعول ہو گیا. اور اگر ہو سمع زید من مسلم، اب یہ جو مسلمین ہے یہ کیا ہے نصب نہیں ہے، یہ جر ہو گیا. کیوں؟ اس سے پہلے من حرف جر آیا ہے اس نے اس کو زیر کی حالت میں. یہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا واحد اسم کے ساتھ. آج ہم اسے جمع کے ساتھ دیکھیں گے. المسلم یہ واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمون المسلمون، کیونکہ پیش والے لفظ کی جمع کس سے بنتی ہے؟ واو نون سے بنتی ہے. یہ اس کی کی حالت میں کیا ہوگا؟ واو نون ہے. اب اگلا ہم نے پڑھا المسلمہ، اس کی جمع کیا ہوگا؟ مسلمین المسلمین. المسلمین یہ نص کی حالت میں ہے، اسے ہم کہیں گے اثر والا. آگے ہے المسلمی، اس کی کیا ہوگی جمع؟ اس کی بھی المسلمین کیونکہ یانون کے ساتھ ہوتے ہیں. فرق ہمیں کیسے پتا چلتا ہے؟ عبارت بتاتی ہے، ریفرنس بتاتا ہے، کانٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہ آیا نصب آیا یہ جر آیا. ان کی دونوں کی حالت یہی رہے گی. آئیے دیکھتے ہیں. قال الظالمون، اب بتائیے الظالمون یہ جمع جو آ رہا ہے رفع ہے نصب ہے جر ہے کیا ہے؟ نصب. کیونکہ اب یہ بتائیے یہ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، انا کا ہے، کانا کا ہے، کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہے. کالا جو ہے اس کا فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ الظالمون. رفع کی حالت میں آ رہا ہے. فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں آئے گا. مفعول جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں ایک فعل مل گیا، ایک فاعل مل گیا اور یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. لیکن ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ غور کیجئے، کالا یہ تو واحد کے لیے ہوتا ہے، الظالمون یہ تو جمع آ رہا ہے. تو یہاں پہ تو آنا چاہیے تھا قالو، جمع نہیں ہے. تو یاد رکھیں جب اسم ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ تثنیہ ہو، چاہے وہ جمع ہو، یعنی چاہے اکیلا ہو، چاہے 2 ہو یا 3 ہو، فعل اس کے ساتھ واحد لاتے. اگر فاعل ظاہر ہو، اگر فاعل ظاہر نہ ہو پھر جمع کے لیے جمع اور تثنیہ کے لیے یعنی ڈیول کے لیے ڈیول اور ایک کے لیے ایک آئے گا. یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ نوٹ کر لیجیے. یقول الکافرون، الکافرون رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ نصب ہے کیونکہ واو نون سے آ رہا ہے. اب یقولو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. مضارع کا فعل واحد ہے. یقولو، یقولون جمع ہوتا ہے. تو الکافرون کے ساتھ دیکھیں یقولون نہیں آیا کیونکہ الکافرون کیا ہے؟ رفع کی حالت میں فاعل ہے، اس لیے فعل جو ہے کیا آیا؟ واحد آیا. ماضی میں بھی کالا، مضارع میں بھی یقولو واحد آ رہا ہے. اس کے بعد اگلا دیکھیں یفرح المؤمنون، المؤمنون کیا ہے؟ رفع نصب جر میں سے کیا ہے؟ نصب. کیوں؟ واو نون نے بتا دیا. اب یہ جمع ہے، فعل اس کا یفرح، کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر نہیں میں سے کیا ہے؟ مضارع کا واحد ہے، جمع ہے، ڈبل تثنیہ کیا ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. کیوں واحد ہے؟ اس لیے فاعل اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے چاہے وہ جمع کی حالت میں. تو یہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ کے لیے ایکسٹرا تھا. آگے چلتے ہیں جی. یضل اللہ الظالمین. اب الظالمین نصب رفع جر میں سے کیا ہوگا؟ نصب. کیسے پتہ چلا یہ نصب ہے؟ کیونکہ اس کی تو
الظالمون الظالمین الظالمین دونوں حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نس ہے جر نہیں ہے؟ ظالمین نون پر زبر مفعول ہے، مفعول. مفعول تو ہے، مفعول ہونے سے وہ نس کی حالت ایک ہوتی ہے، آپ یہ درست فرما رہی ہیں، لیکن کون سی انڈیکیشن یہاں میں مل رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ جر نہیں ہے؟ سر نون پر زبر سر اللہ اس اسم سر یہ جو مبنا جو کیا آپ کہتے ہیں مبنی ہوتا ہے اللہ آپ لوگوں کا لیول مجھے ظاہر کر رہا ہے کہ کہاں کہاں کنفیوژن ہے، تاکہ میں اسے کلیئر کروں. میں نے بتایا تھا جر کی حالت کی صرف دو ہی وجہ ہوتی ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہو، یا اس سے پہلے کیا ہو، مضاف ہو. یہاں الظالمین سے پہلے جو ہے حرف جر نہیں ہے، اللہ اس میں جلالہ رفع کی حالت. اچھا کو آتی ہوں 2 منٹ وہ مضاف نہیں ہو سکتا، کیوں؟ الف لام لگا ہوا ہے. مضاف کی یہ تعریف ہوتی ہے اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے. لہٰذا جب الظالمین سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے تو یہ کیا ہے، یہ نصب کی حالت میں ہوگا، یہ جر کی حالت میں نہیں ہو سکتا. کیا یہ پوائنٹ ابھی کوئی آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے؟ ٹائم کم ہے نہیں، ورنہ میں اس پہ کچھ مثالیں دے کر آپ کو لے جاتا آگے. یعنی اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، اس لیے یہ جر نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے جو ہے مضاف بھی نہیں ہے. مضاف وہ اسم ہوتا ہے جس پہ نہ الف لام نہ ہوتا نہیں. اللہ جو ہے یہ تو اس میں الف لام سے الہ جو ہے مل کے بنتا ہے، الف لام اور الہ مل کے جو ہے لفظ اللہ بنتا ہے، اس میں الف لام لگا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ مضاف نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے یہ الظالمین جو ہے وہ نصب کی حالت میں جر میں نہیں ہے. جر کی صرف دو ہی وجہ ہے، اس سے پہلے یا حرف جر ہوگا یا مضاف ہوگا. چلیں چھوڑ دیجیے، آگے چلیں. سیجزی اللہ الشاکرین، الشاکرین رف نصب جر میں سے کیا ہوگا؟ نصب. جر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ مضاف ہے. اسم اللہ اللہ آ رہا ہے، رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اور جو ہے الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ مضاف نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نصب کی حالت میں. اب آ جائیں جملے کی کنسٹرکشن. سیجزی، سیجزی جو ہے فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہوا. اللہ جو ہے کیا ہوگا؟ رفع کی حالت میں آ رہا ہے. فعل کے بعد کوئی بھی اسم رفع کی حالت میں تو کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے. یہاں پہ فاعل. اور الشاکرین ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ نصب ہے، جر نہیں ہے، تو کوئی اسم اگر نصب کی حالت میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد اگر پیش والا اسم آئے فاعل، اور اگر زبر والا اسم آئے مفعول، تو ہمیں یہ اس میں جلالہ اللہ جو ہے یہ رفع کی حالت میں فاعل، اور شاکرین نصب ہم نے کنفرم کر لیا کیونکہ نہ اس سے پہلے حرف جر ہے نہ جو ہے وہ مضاف ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے جر کی حالت میں نہیں ہے، تو ہمیں اسم فعل فاعل مل گیا، جملہ فعلی ہو گیا. اگلا دیکھیے. کذبت ثمود المرسلین، المرسلین رف نصب جر میں سے کیا لگ رہا ہے؟ نصب ہے، کیونکہ نہ پہلے اس کے حرف جر آ رہا ہے نہ سمودو. سمودو پہ دیکھیں، آپ کہہ سکتے ہیں سمودو جو ہے یہ تو مرفوع بن سکتا ہے مضاف، کیوں؟ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. لیکن آپ کو یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھ، فعل کے بعد جب بھی کوئی ملے گا آپ کو مرفوع اسم، وہ کیا فاعل ہوگا. تو لہٰذا جب فاعل ہو جاتا ہے تو فاعل کو مضاف نہیں بناتے. تو یہ اس کا ایک پوائنٹ تھا. المرسلین جو ہے وہ کیا ہے؟ نصب کی حالت میں. لا يحب الکافرین، الکافرین رف نصب جر میں سے کیا ہے؟ وفا کی حالت میں آ رہا ہے اس سے پہلے لا يحب الکافرین. یحب جو ہے یہ مضارع کا فعل ہے، الکافرین آ گیا. اب اس کے اسم آ رہا ہے فعل کے بعد، یا تو پیش کی حالت میں آئے گا یا جو ہے وہ نصب کی حالت میں آئے گا. تو یہ نصب کی حالت میں ہے، کیوں؟ اس سے پہلے نہ حرف جر ہے نہ کوئی جو ہے وہ مضاف ہے، کوئی ایسا اسم جس پہ الف لام الف نہیں اور یا تنوین ہو. تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ الکافرین جو ہے وہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے، مفعول بھی. لا يحب الظالمین، الظالمین نصب جر میں سے کیا ہے؟
नस है, क्यों? नस हर्फ जर भी नहीं है, मुदाफ भी नहीं है, क्योंकि युहिब्बु जो है तो वो तो फेल है। अब रफा की अज़ालिमीना जो है ये अगर मफूल भी है तो इसका फाइल क्या होगा, क्योंकि ये तो जुमला फेल है युहिब्बु। युहिब्बु में छुपा हुआ है। कौन है युहिब्बु में, उसको ढूंढना है हुआ ना। सर, हुआ हुआ है। हुआ युहिब्बु वाहिद है, वाहिद जो है या वाला सीगा हुआ होता है। हुआ हमेशा मुस्ततिर होता है, यानी छुपा हुआ होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। आगे है बशरिल साबिरीना। बशरिल, ये जो जेर आ रहा है ना, ये जोड़ने के लिए आ रहा है, ये असल में नहीं है, ये बशरिल साबिरीना। हाँ जी बताइए ये क्या है? जर में नहीं होगा ये असाबिरीना को पहले डिफाइन करें। मफूल है, वो सॉरी मरफू है, नस्ब है या मरफू? नस्ब 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 है, मफूल क्यों? है। उससे पहले ना हरफ जर है ना कोई इसम है। बशर जो है ये क्या है, ये फेल के तौर पे आ रहा है, जुमला फेल। आगे जी बिल्लाही, ये हमने पढ़ लिया था, हरफ जर फिल अर्दी लिल मुस्लिमीना मिनल मुस्लिमीना। अब देखें अल मुस्लिमीना को आप ये नहीं कह सकते कि ये रफ नस है, क्यों? मिन ने कहा कि ये जर है। अल मोमिनीना को आप ये नहीं कह सकते रफ नस है, आप कहेंगे जर, क्यों? मिन इससे पहले आया। तो ये जो हरफ जर होता है या जो है मुदाफ होता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि इसके बाद वाला इसम जर की हालत में है। वक़ाल तखज़ वलदन सुब्हानहू, और उन्होंने कहा बना लिया अल्लाह ने औलाद, वो पाक है। कुल्लु लहू कानितून, सब उसी के लिए आजी करने वाले हैं। बदियुस समावाति वल अर्द, पैदा करने वाला आसमानों और जमीन का। वलद की जमा औलाद, समा की जमा समावात, अमर की अमूर। बाकी 6 चाबी ये हमने इनकी कनाता बदा समा कदा अमरा काना इत्तखज़ा सबकी देख ली है। खास मुसलमान आए, जाअल मुस्लिमूना, जैद ने देखा खास मुसलमानों को। रा जैदुल अल मुस्लिमीना, जैद ने सुना खास मुसलमानों। समिया जैदु मिनल मुस्लिमीना। जाअल मुस्लिमीन मूना, हाँ जी क्या तर्जुमा होगा? सब मुसलमान आए। मुसलमान आए। रा जैदुन मुस्लिमीना, जैद ने देखा मुसलमानों को। जैद ने मुसलमानों को देखा। समिया जैदुन मिन मुस्लिमीना, जैद ने सुना मुसलमानों से। ये मोनिस का सीगा आप भूल ना जाएं। टेबल आपको मैं दिखा देता हूँ। फ़ालत उस औरत ने किया, फ़ालना उन सब ने किया। फ़ालत उस औरत ने किया, फ़ालना उन सब ने किया, फ़ालती आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुन्ना हम सब ने किया, या सॉरी फ़ालतुन्ना आप सब औरतों ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। इसी तरह इसका मजहूल क्या होगा? फुइलत, उसने उससे किया गया। फुइलना उन सब से किया। फुइलती आपसे किया। फुइलतु फुइलतुन्ना आप सब से किया, हम सब से किया। इसका मजहूल है। मुदारे देखें, तफअलु वो एक औरत करती है या करेगी, यफअलना वो सब औरतें करती हैं करेंगे, तफअलीना आप एक औरत करती हैं करेंगे, अफअलु मैं एक औरत करती हूँ करूंगी, तफअलना आप सब औरतें करती हैं करेंगे, नफअलु हम सब औरतें करती हैं करेंगे। इसका जो है मजहूल क्या होगा? तुफअलु उससे किया जाता है, यफअलन्ना उन सब औरतों से किया जाता है, तफअलीना तुफअलीना आपसे किया जाता है, उफअलु मुझसे किया जाए, तुफअलन्ना आप सब औरतों से किया, नफअलु हम सब औरतों से किया। वो था 3 हरफी। अब हम लेते हैं मजीद फीमेल से 4 हरफी असलमा का पैटर्न। असलमत उस एक औरत ने हुक्म माना, असलम ना उन सब औरतों ने, असलम ती तूने हुक्म माना, असलम तू मैंने हुक्म माना, असलम तुन आप सब औरतों ने हुक्म, असलम ना हम सब ने हुक्म माना। तो इसका मजहूल क्या होगा? उसलिमत उससे हुक्म मनवाया, उसलिम ना उन सब से हुक्म मनवाया, उसलिम ती तुझसे हुक्म मनाया, उसलिम तू मुझसे हुक्म मनाया, उसलिम तुन ना आप सब से हुक्म मनाया, उसलिम ना हम सब से। मुदारे देखें, तुस्लिमु वो एक औरत हुक्म मानती है, युस्लिम ना वो सब हुक्म मानते हैं, तुस्लिमी ना आप एक औरत हुक्म मानती है, उसलिमु मैं एक हुक्म मानती हूँ, तुस्लिम ना आप सब औरतें हुक्म मानती हैं, नुस्लिमु हम सब। इसका मजहूल क्या होगा? तुस्लमु
اب آخری حرف سے پہلے والے پہ زبر آ جائے گا. تسلمو اس سے ایک حکم بنوایا جاتا ہے. یسلمنا ان سے حکم بنایا. تسلمینا آپ سے حکم بنایا. اسلمو مجھ سے حکم بنایا. تسلمنا آپ سب سے حکم بنایا. نسلمو ہم سب سے حکم بنوایا جاتا ہے. تو یہ آپ کے دونوں ٹیبل آگے ماضی اور مضارع، نارمل، معروف اور مجہول. یہ چونکہ یہ مجہول جو ہے آپ کو وہاں کی اسی فور میں ہم نے نہیں کرایا تھا، یہاں یہ ایز اے اس میں بونس پوائنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کا مجہول اس طرح ہوتا ہے مؤنث کے صیغے کا، ماضی اور مضارع 3 حرفی، اسی طرح یہ جو ہے مزید فی میں 4 حرفی کے پیٹرن پہ. تخرجون، تخرجون یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. کیسے پتہ چلا مجہول ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. اور مجہول ہے سے شروع میں پہلے پیش اور نیچے دیر ہے. تیسرے پہ دیر ہے. نہیں، پہلے یہ فیصلہ کریں یہ ماضی ہے یا مضارع. مضارع ہے اور اگر مضارع ہے تو مضارع کی علامت ہے یفعلو، آخری حرف سے پہلے پہ زبر آئے گا. اس کا آخری حرف کون سا ہے؟ واو جو ہے یہ تو جمع کی علامت ہے. واو نون اس کو تو ہٹا دیں گے. جب فعل کو کا آخری حرف ڈھونڈنا ہوتا ہے، اضافی حرف جو ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. تا بھی اضافی حرف ہے، واو نون بھی اضافی حرف ہے. اس کو جب ہٹائیں گے خا ری جیم، یہ جو ہے کیا ہے 3 حرف بنے. یہ 3 حرف میں آخری حرف جیم ہے، اس سے پہلے را پہ زبر نہیں ہے، تو مضارع کا مجہول نہیں ہے. یخفف، ہاں جی مضارع مجہول ہے یا نہیں؟ مضارع مجہول ہے. ہاں پہلے حرف پہ پیش، آخری والے سے پہلے پہ زبر آ رہی ہے. جو شد والا ہوتا ہے اس میں پہلا حرف ہمیشہ ساکن، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، وہ زبر اس کی حرکت ہے. انزیلا، ماضی کا ماضی کا ہے، مجہول ہے. مجہول ہے. ماضی مجہول. اشریبو، ماضی کا ہی لگ رہا ہے. ماضی کا ہے. شربا یشربو اشرب، یہ امر ہے، امر کا مجہول نہیں ہوتا. امر کا مجہول ہے. امرا یہ مجہول ہے، یہ مجہول ہے کیونکہ ماضی کا آخر سے پہلے والے پہ زبر آ رہا ہے. یعلمون، یہ فعل مضارع مضارع ہے لیکن مجہول ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، مجہول نہیں. تو اس میں پیش کیوں آیا؟ تخرجون کی طرح سے یعلمون. پیش کی 4 وجہ ہوتی ہیں. اگر مضارع مجہول نہ ہو پھر یا تو وہ باب تفعیل سے آئے گا، اس میں شد ہوگی. یہ باب تفعیل سے علامہ 4 حرف شد والا، اس لیے اس میں جو ہے پہلے حرف پہ مضارع میں پیش آئے گی. یعلمون باب تفعیل کا ہے، مضارع اس لیے پیش نظر آ رہا ہے، مجہول نہیں ہے. تسألون، تسألون مضارع مجہول ہے، آخری حرف لام ہے، اس سے پہلے زبر نظر آ گیا. یزکیکم، چلیے مضارع کا مضارع ہے، مضارع مجہول تو نہیں ہے. ہے. یہ بتائیے کہ یہ مجہول ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجہول نہیں ہے تو پھر یہ کس سے آیا ہے؟ نہیں سر، نہیں اگر نہیں ہے تو یہ پھر کون سا باب ہے جس پہ پیش آ رہا ہے مضارع میں؟ یہ باب تفعیل ہے کیونکہ شد نظر آ گئی ہے. شد بتاتی ہے باب تفعیل سے 4 حرفی ہے. یقتلو، مضارع مجہول. گڈ. کا مضارع کتیبہ، ماضی مجہول. ماضی مجہول. ماضی مجہول. یوتیقونہ، چلیے مضارع کا ہے. مضارع کا تو ہے، پیش کیوں آ رہا ہے؟ چلیے باب افتعال. گڈ، ایکسلنٹ. 10/10 اس کے لیے. یریدو، مضارع ہے اور مجہول نہیں ہے، مضارع ہے. باب افتعال سے ہے اور افتعال ہوتا تو تا نظر آتی بیچ میں کہیں. کل جو ہے امر ہے، تخالطون، یواخذون،
اب ٹائم نہیں ہے، آسانی ہو رہی ہے، اس لیے میں جلدی سے آپ کو سوالات دکھاتا ہوں. کل اللہ قانتون، سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا لڑکا ہے یا بیٹا ہے. ہم انسانوں کو بچوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تک جاتے ہیں اور بچے ہمیں تازہ دم کرتے ہیں. ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہم مر جاتے ہیں، وہ ہمارا نام جاری رکھتے ہیں. ہم مر جاتے ہیں اور وہ ہماری میراث جاری رکھتے ہیں. سب درست ہیں. قانتون کے معنی ہے عاجزی سے فرما برداری کرنا. تمام مخلوقات اس کے اختیار میں، ساری مخلوق اس کی عبادت میں مصروف ہے. بدیع السماوات والارض کا مطلب ہے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، کن فیکون تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. نتا کا اسم مصدر ہوگا کنوت، قدا کا اس میں مفعول ہوگا قدا. ولد کی جمع ہوگی اولاد. اس میں جمع کی رفعی حالت ہوگی جاعت صادقون، اور جری حالت ہوگی سمعت من الشاکرین، اور نسبی حالت ہوگی رأیت المسلمین. رفع سے کیا مراد ہے؟ پیش. جر سے کیا مراد ہے؟ زیر. نصب سے کیا مراد ہے؟ زبر. عربی میں جو ہے اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. سیجزی اللہ الشاکرین. جمع صابر الف لام کے ساتھ نسبی حالت میں کیا ہوگا؟ رأیت الصابرین. لا یحب اللہ الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. بشر الصابرین، خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو. 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو پلیز گروپ میں بھیج دیجیے گا یا ڈائریکٹ بھیج دیجیے گا. اللہ حافظ. سر رمضان میں کیا ٹائم ہوگا کلاس کا؟ یہ کل ہم فیصلہ کریں گے. اوکے.